السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سارے ابہام ختم ہو گئے، ساری افواہیں دم توڑ گئیں۔ ابہام ختم ہونے اور افواہوں کے دم توڑنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کا لانگ مارچ بھی دم توڑ گیا ہوا ہے۔ لانگ مارچ کی پریکٹیکلی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کو ایک اور نئی شکل دے دی۔ آج پہلے دن ہی لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز ہوا جب، تو اس کے بعد ایک اور اعلان ہو گیا، دو اعلان ہوئے۔ ایک اعلان ہوا لانگ مارچ کے حوالے سے، اس کی شکل کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اعلان ہوا، اور وہ اعلان تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق، جو پہلی بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے، لیکن اس بار ذرا کسی اور طریقے سے ہوا۔ لہٰذا وہ لوگ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن چاہتے تھے، یا وہ لوگ جو پریشان تھے کہ ایک بار پھر ایکسٹینشن ہوگی تو ملک کے حالات کس طرف جائیں گے، فوج کا ادارہ کیسے ایک اور ایکسٹینشن کا بوجھ برداشت کر سکے گا، وہ لوگ دونوں کو ایک پریشان ہوئے اور دوسروں کو تسلی ہو گئی۔ اب ہوا یہ ہے کہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے دورہ کیا سیالکوٹ اور منگلا چھاونیوں کا، اور پہلی بار ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کا جو پریس ریلیز جاری کیا گیا یا اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں لکھا گیا کہ انہوں نے ان دونوں چھاونیوں میں جو ہے مختلف جو فارمیشن کمانڈرز اور جو بھی ان کی ہوتا ہے فوج کا ایک حساب کتاب، وہاں پر افسران کے ساتھ اور ان کے ساتھ الوداعی ملاقاتیں کی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق کافی دنوں سے خبریں تھیں کہ وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنی زبان سے ایک بار نہیں، کم از کم 2-3 بار یہ کہہ چکے کہ جی میں جا رہا ہوں، میں نے نہیں ایکسٹینشن لینی۔ یہ بات حکومت بھی کئی بار کہہ چکی ہوئی ہے، وزیر دفاع کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی نئے آرمی چیف کے تقرر کی طرف معاملات جا رہے ہیں، مگر جو ہے وہ کسی کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کہیں کسی کو سکون نہیں تھا، اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی خبریں، پھر کہا جاتا تھا کہ جو ان کے فلاں جو رشتہ دار ہیں وہ لندن میں نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں ایکسٹینشن دے دو، یہ کرو وہ کرو۔ تو اب آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے، اس پر میں کب آرمی چیف اور ان کے ادارے نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، دوسری ایکسٹینشن، اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اچھا، ایک اور بات بھی کہ ایکسٹینشن کی سب سے زیادہ اس وقت جو مطالبہ تھا، یا آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے سب سے زیادہ جو تکلیف تھی، وہ کس کو تھی؟ کون تھا جو کوششیں کرتا رہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک اور ایکسٹینشن ہو؟ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، کیونکہ جڑا ہوا تھا یہ لانگ مارچ، ظاہر ہے سارا اس کا مسئلہ ہی اسی اپنا تقرری کے ساتھ تھا۔ نئی تقرری جو 29 نومبر کو نئے افسر آ جائیں گے، پاکستانی فوج کی کمان لے لیں گے نئے جنرل صاحب، اب کیونکہ باضابطہ اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا افسوسناک، جس میں ایک ان کا کارکن شہید ہوا اور کچھ زخمی بھی ہوئے، اور عمران خان صاحب کے متعلق کہا گیا کہ ان کو گولیاں لگی ہیں۔ پہلے دن ڈاکٹر فیصل سلطان، جو عمران خان صاحب کی شوکت خانم اسپتال کے سی او ہیں، وہ چلاتے ہیں سارا کچھ، انہوں نے جو میڈیا کو بریفنگ دی تھی پہلی رات جب حملہ ہوا تھا 3 نومبر کو، تو شام کو انہوں نے جو دی تھی، انہوں نے کہا تھا گولی کے ذرات لگے، اور کچھ ذرات پھر انہوں نے ہڈیوں کو فریکچر بھی کیا، لیکن گولیاں نہیں لگیں۔ معاملہ اتنا متنازع بنا دیا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو AK-47 کی گولی لگی ہے، بات کی تھی بابر اعوان صاحب نے، اور بابر اعوان صاحب سے یاد آیا کہ آج قومی ٹیم جو ہے وہ اپنا کل جب قومی ٹیم جیتی تھی سیمی فائنل میں، تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ بابر اعوان کو مبارکباد ہو سیمی فائنل جیتنے کی اور فائنلز میں جانے کی۔ تو عمران خان صاحب کو بابر اعوان صاحب ظاہر دل کے زیادہ قریب ہیں، تو انہوں نے AK-47 کی گولی بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو لگی ہے۔ خیر، اس سانحے کے بعد، اس واقعے کے بعد، حادثے کے بعد، عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کر لیا تھا، پوسٹ پون، روک دیا تھا، ظاہر ہے یہی ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جی منگل کو لانگ مارچ شروع ہوگا، تو منگل کو کہا گیا کہ جی منگل کو تو چاند کو گرہن لگ رہا ہے، لہذا منگل کو آپ نہ چلیں، اوکے جی۔ پھر جمعرات کا کہا گیا، تو پھر کہا گیا کہ جی اپنا بدھ کو لانگ مارچ شروع کیا جائے، تو کہا گیا نہیں، بدھ کو تو قومی ٹیم، کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سیمی فائنل کھیلنے جا رہی ہے، تو سیمی فائنل میں قومی ٹیم کا جو مقابلہ ہوگا، پوری ٹیم کا فوکس ادھر ہوگا، لہٰذا سڑکوں پر کوئی نہیں آئے گا، پبلک نہیں آئے گی، لہٰذا جمعرات کو کر لیں۔ تو آج آغاز ہوا۔ آج میں نے وہاں پر جو کچھ میرے دوست لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں، ان سے میرا رابطہ ہوا،
ان سے میں نے پتہ کیا کہ جی کتنے لوگ تھے. ظاہر نہیں ہونے تھے، عمران خان صاحب جب خود نہیں تھے تو لوگ کتنے ہونے تھے، نہیں ہونے تھے. اللہ والا چوک ویسے بھی کنجسٹڈ ایریا ہے، اگر کسی نے وزیر آباد دیکھا ہے، ہم تو کئی بار جاتے ہیں اور کئی بار وہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی دیکھی ہیں. اللہ والا چوک سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو آپ کو جو اپنا ظفر علی چوک کہلاتا ہے، وہاں سامنے پارک ہے، تو وہاں پر اپنا ٹی ایل پی کا دھرنا شرنا بھی رہا تھا. جب ٹی ایل پی نے کئی دن وہاں قیام کیا تھا اور پھر عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ نہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی، اور پھر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس بحران سے نکالا تھا. اور پھر وہ جو سیلانی والے تھے اور اس کے علاوہ وہ جو کیا نام ہے ان کا اے کے ڈی، انہوں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنا ایک معاہدہ کروایا تھا حکومت کے اور ان کے درمیان. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ یعنی دیکھا ہوا ہے وہاں پر. وزیر آباد کا وہ جو کنجسٹڈ ایریا ہے، کنجسٹڈ چوک ہے، اتنا بہت کھلا نہیں ہے کہ بہت کوئی وہاں پر ہزاروں لوگ آئیں گے. ظاہر ہے چند سو لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، 2-3 ہزار لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھر جاتا ہے. تو وہاں پر جو لڑکے جو رپورٹرز، جو کیمرہ مین، لڑکے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، جونیئر ہیں، تو ان سے رپورٹ میں لیتا رہا سارا دن کہ بھئی کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ تھے. ایک نے کہا کہ بہت بڑی چھلانگ لگا لینا تو 2000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، 3000 لوگ، اس سے زیادہ نہیں تھے. آنے بھی اتنے تھے. ظاہر ہے ایشو لوگوں کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اب وہ معاملہ آگے کس طرف جا رہا ہے. کیونکہ آرمی چیف کی الوداعی ملاقاتوں کی خبر آ گئی پہلے کہ یہ الوداعی ملاقاتیں، اور باضابطہ وہ خبریں تو پہلے سے آ رہی تھیں. اور میں پاکستان کے ان جرنلسٹوں میں سے ایک ہوں جو جب سے یہ اپنا تحریک عدم اعتماد کا معاملہ آیا تب سے بات چل رہی تھی کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ والی ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن آن کارڈز نہیں ہے. یہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے. معاملات کچھ اور ہیں. وہ کئی بار میں گزارش کر چکا ہوں، آگے چل کر میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. تو بہرحال تو وہاں پر جب جیسے ہی اطلاع آئی کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق تو باضابطہ ہو گیا ہوا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ تو الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ملاقات بھی وزیر آباد سے پڑوس میں ہی سیالکوٹ ہے. تو پھر جس ٹی ٹی روڈ سے گزر کر جاتے ہیں وہاں جہلم سے پھر پڑوس میں ہی وہاں پر منگلہ ہے، تو منگلہ اور سیالکوٹ میں انہوں نے الوداعی ملاقاتیں کی ہیں. تو اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی خان صاحب کی. ظاہر ٹارگٹ تو کچھ اور تھا نا، کیا ہو کچھ اور رہے تھے، اپنا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، مطلب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور دکھا کچھ اور رہے تھے، کر کچھ اور رہے تھے، مطالبہ کوئی اور تھا. تو خان صاحب نے اسٹریٹجی بدل لی، اور بدلنا مجبوری بھی تھی. مجبوری اس لیے تھی کہ پبلک نہیں ساتھ دے رہی. بھائی آج جو کچھ لوگوں نے راول پنڈی میں کیا ہے، یا 2-3 دن سے مسلسل جب یہ 4-4 10-10 15-15 کی ٹولیوں میں کھڑے ہو کر بڑی بڑی شاہراہیں بلاک کر رہے ہیں، تو لوگوں کا غم و غصہ تو ہے نا. لوگ، بچے اسکول نہیں جا پا رہے، مریض ہسپتالوں کو نہیں جا پا رہے، اور آپ اپوزیشن نہیں ہیں. انڈیا میں کہتے ہیں ورودھی پارٹی، آپ ورودھی پارٹی نہیں ہے، آپ اپوزیشن نہیں ہے، حزب اختلاف نہیں ہے، آپ حکومت ہیں. اور حکومت سڑکیں بند کر رہی ہے لاہور میں اور اپنا راول پنڈی میں اور پشاور میں. تو پھر لوگ تو دیکھیں گے کہ حکومت کا تو یہ کام نہیں ہے. تو لوگوں نے پھر کہتے ہیں، پنجابی میں جو کہتے ہیں خاص جملہ وہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن لوگوں نے بہرحال پھر غصہ کیا. تو وہ لوگوں کا جو غضبناک ریئیکشن تھا وہ سامنے آنا شروع ہو گیا. تو وہ سڑکوں سے تو ہٹ گئے. اب لوگ سڑکوں پر ساتھ چلنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو اب جو اسٹریٹجی بنی وہ یہ کہ تھا نا کہ لانگ مارچ ہے، شامعون قریشی یہاں سے لیڈ کریں گے، اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کل سے لیڈ کریں گے وہاں فیصل آباد ریجن سے، اور پھر وہ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے، اور پھر اسلام آباد راول پنڈی پہنچیں گے. وہاں پر پھر کپتان لیڈ کریں گے اور انقلاب لے کر آئیں گے. تو چلتے جانے والا سین ہی ٹوٹلی ختم کر دیا گیا ہے. آج جو اسٹریٹجی تبدیل کی گئی ہے، تھوڑی سی تبدیل کی گئی ہے، پہلے سے بھی یہی تھی. وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، خطاب کیا وزیر آباد میں. اپنا عمران خان کہہ رہا ہوں، ہاں عمران خان ظاہر ہے گھر سے خطاب کر رہے تھے، یعنی وہاں پر جلسہ ہوا، عمران خان صاحب کا زمان پارک سے خطاب ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں کہ سب کو کہہ دیا کاروکاری، چلیں جی اپنے اپنے گھروں کو چلیں. اور پھر کل آپ نے پہنچنا ہے گجرات. اب گجرات کے بعد پھر اگلا ہوگا لالا موسا، اس کے بعد پھر کھاریاں. یعنی یہ جلوس لے کر نہیں جائیں گے، صرف کنٹینر جائے گا، اور کنٹینر جا کر وہاں پر یہ خطابات کریں گے اور یہ نکل آئیں گے اپنے اپنے گھروں کو، اور پھر اگلے دن اگلی منزل کا، یعنی اب چلیں گے بالکل بھی نہیں. اور یہ کیوں کیا ہے، میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ جو ٹارگٹ ہم لے کر چلے تھے وہ تو وہاں سے تو بھائی انکار ہے صاف صاف. تو
تو جب انکار ہی آ گیا تو پھر یہ لانگ مارچ کرنا، آگے بڑھنا، یہ تو پھر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا. تو لہٰذا اسٹریٹجی ہو گئی تبدیل عمران خان صاحب کی. اب یہ دوسری بات یہ کہ اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ اتوار کو، کیونکہ ورلڈ کپ کا فائنل ہے اور پاکستان فائنل کھیل رہا ہے، تو لہٰذا اتوار کو بھی چھٹی ہوگی لانگ مارچ کی. لانگ مارچ اتوار کو نہیں چلے گا. جب یہ مجھے پتہ چلا یہ کہ یار یہ اسٹریٹجی ہے، تو میں نے سوچا کہ یار مطلب کرکٹ زیادہ بڑی چیز ہے یا کروڑوں لوگ جو بے گھر ہو رہے تھے، سیلاب میں ڈوب رہے تھے، درجنوں مر گئے، پتہ نہیں کیا المیے ہوئے. اس وقت عمران خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ جی ذرا کچھ عرصے کے لیے یہ اپنی تحریک ملتوی کر دیں، منسوخ کر دیں. تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے، سیلاب کیا جنگ بھی ہوگی تو جاری رہے گی. تو کرکٹ کے دنوں میں یعنی ورلڈ ایک ڈیلے کیا سیمی فائنل کی وجہ سے اور دوسرا ڈیلے کیا ہے فائنل کی وجہ سے. اچھا، یہ سیمی فائنل اور فائنل اور کرکٹ سے محبتیں نہیں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ بھائی لوگ جو ہیں وہ کرکٹ دیکھنے بیٹھ جائیں گے، عمران خان صاحب کی تو کرسیاں خالی ہوں گی، تو خطاب کس کو فرمائیں گے؟ تو خطاب سننے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ چند سو لوگ بھی نہیں ہوں گے. تو لہذا اتوار کو بھی کر دیا چھٹی. اچھا، اب میں آتا ہوں دوسرے معاملے پر جو اسی سے جڑا ہوا ہے. ظاہر ہے لانگ مارچ اس کے لیے تھا نا. اب ہوا یہ ہے کہ جی عمران خان اپنا خبریں یہ تھیں کہ جی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نا ان کا جانے کو دل نہیں کر رہا. جو خبریں سے مراد کے جو باتیں چل رہی تھیں طرح طرح کی، ان کو دل نہیں کر رہا جانے کو. یار کس کی دل کرتا ہے سیٹ چھوڑنے کو؟ ہو سکتا ہے کہیں، لیکن یہ چیز جو ڈیولپمنٹس پاکستان کے اندر تیزی کے ساتھ ہو رہی تھیں، اور خاص طور پر اکتوبر 2021 کو نئے DGISI کے تقرر کے معاملے پر، یعنی سیاست کو عمران خان صاحب نے فوج کے اندر سیاسی مداخلت فوج کے اندر اتنی کر دی ہوئی تھی جتنی پنجاب پولیس میں کر دی ہوئی ہے، جتنی KPK پولیس میں کر دی. پنجاب پولیس دیکھیں نا آپ، عمران خان صاحب کے لیے کہ تحریک کا حصہ بن گئی ہوئی ہے نا، بنا دی گئی ہے. اب وہ جو CCPO لاہور ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنا وفاق کہہ رہا ہے کہ جی اپنی سروسز واپس لے آؤ، ادھر واپس آ جاؤ. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں آؤں گا، اور پرویز الہی صاحب ان کو جپیاں ڈال رہے. تو عمران خان صاحب کی جو کوشش تھی، وہ جو میں سیاسی مداخلت والی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب جو نواز شریف کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ جی وہ آرمی چیف کو بھی IG پنجاب بنانا چاہتے ہیں، SHO بنانا چاہتے ہیں پولیس کا، عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کا جو اثر تھا، وہ جو آرمی چیف پر واشگاف تو پہلے ہی ہو گیا ہوا تھا. وہ مارچ کہہ رہے ہیں مارچ 21 میں پتہ چل گیا ہوتا ہے کیا چاہتے ہیں. لیکن اکتوبر میں جب DGISI کے تقرر تبادلے کا معاملہ ہوا تو اس پر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ہو گئی تھی تلخی. تو اس وقت ہو آ گیا تھا کہ نہیں یہ معاملہ. تو اس وقت سے جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس بطور ادارہ فوج کے اندر سے ایک جو فیل آئی ہے، ایک ریئیکشن جو آیا ہے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اس کا اعتراف خود DGISI اور DGISPR نے ابھی جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس ہوئی اس کا کر چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے 6 مہینے تک اجلاس بلا کر، میٹنگیں کر کے، مشاورت کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، سیاست سے دور جائیں گے. تو جو میں نے جو میری پاس انفارمیشن بھی تھی اور سیاسی جو میرا تجزیہ بھی تھا کہ آرمی چیف نہیں ایکسٹینشن لے رہے، نہیں مانگ رہے، نہ ان کو دی جا رہی ہے نہ وہ مانگ رہے ہیں. یہ بات 14 اپریل کو حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد جو پریس کانفرنس کی تھی DGISPR نے، انہوں نے اسی جو تھی ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نہ ایکسٹینشن آرمی چیف صاحب لے رہے ہیں، نہ ملے گی تو وہ لیں گے، یعنی ایکسٹینشن کے خواہش مند نہیں ہیں. یہ انہوں نے کیٹیگورک کہا تھا. تو اس وقت بھی اس طرح کی باتیں افواہ جو ہیں وہ دم توڑ جاتے، لیکن نہیں توڑا. پھر عمران خان صاحب نے جو یہ ابھی جلسے کیے تھے، 60 جلسے کیے، اس میں فیصل آباد کے جلسے میں خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اپنا رہیں، اگلی حکومت تک رہیں، انتخابات ہوں، پھر یہ حکومت جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو میں اس اہل نہیں سمجھتا کہ جو یہ آرمی چیف کا تقرر کرے، لہٰذا یہ جائیں، نئے انتخابات ہوں، آنے والی حکومت جو آرمی چیف کا تقرر کرے. اور سوال پوچھا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہو، وہ جو بھی نام دے دیں جی اس کو ایکسٹینشن دے دیں، جو بھی کہہ دیں، میں چاہ رہا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نہ جائیں. تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے جو خبریں تھیں کہ جی ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ، یا ان کے مطلب سگے سمدھی کوئی
اگر نواز شریف کے پاس چلے گئے، اسد زرداری صاحب کے پاس چلے گئے، وہ کوشش کر رہے ہیں. ان خبروں کی تو کہیں سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن جو حقیقت تھی، جو سامنے آئی بات، جو پڑی ہوئی تھی اپنا زمین پر نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن. اس کے لیے انہوں نے تحریک بھی اس چکر میں اٹھائی ہوئی ہے تاکہ ابھی کوئی آرمی چیف نہ آئے اور انتخابات ہو اور پھر میں آؤں تو میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں. لیکن اس کے جواب میں پھر کیا ہوا تھا؟ اس کے جواب میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے گزشتہ ماہ نیو یارک میں کہا تھا کہ جی نہیں، میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میں گھر جا رہا ہوں. پہلی بار آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبان سے یہ بات سامنے آئی. اس کے بعد کچھ دن پہلے NDU میں ایک ورکشاپ میں آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا قمر جاوید باجوہ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جی میں 28 تک ہوں، بس 28 تک ہوں، میں جا رہا ہوں. اور پھر اگلے آرمی چیف آئے گا اور وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ جس کو بنائے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے تحت وزیر اعظم بنائیں گے. اس کے بعد پھر DGISI کی جو پہلی پریس کانفرنس، تاریخ میں پہلی پریس کانفرنس ابھی پچھلے دنوں جو ہوئی، اور DGISPR انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی. لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کا جو کیمپ ہے وہ میڈیا کو، صحافیوں کو فیڈ کرتا رہا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن لے رہے ہیں، تاکہ حکومت اور فوج کے اندر جو پائی جاتی ہے نا ہم آہنگی ذہنی، ہم خیالی، وہ ہم خیالی ختم ہو اور پھر وہ لڑائی ہو اور پھر اس کا میں فائدہ اٹھاؤں. تو عمران خان صاحب کا، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ الوداعی ملاقاتوں کی خبر کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کی ہوا نکل گئی ہے. نکل تو پہلے گئی تھی، باقی اگر تھوڑی بہت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو پھوکی ہو گئی ہے وہ بالکل، تو ہو گیا وہ لانگ مارچ. تو وہ اسی وجہ سے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا مقصد جو تھا کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگاؤں، میں پریشر ڈلواؤں، یا کم از کم قمر جاوید باجوہ صاحب کنٹینیو کریں. تو جو چیز ہے وہ یہ کہ خان صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ کی بات نہیں سنی جائے گی. یہ میسج ہے کہ وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے آرمی چیف، اور پاکستان کا نظام جو ہے وہ آگے بڑھے گا. عمران خان صاحب کو اس میں رکاوٹ ڈالنے نہیں دی جائے گی. یہ ان کو جب واضح پیغام گیا تو عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ ہے وہ اب لانگ مارچ سے ہٹ کر جلسے ہوں گے. پہلے میں اس کو شارٹ کٹ مارچ کہا کرتا تھا، اب جلسے ہوں گے، اور جلسے کرتے وہ آگے بڑھیں گے. آگے پنڈی کے بعد اسلام آباد جاتے یا نہیں جاتے، یہ سب سے بڑا سوال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد جانے دیا جائے گا، یا وہ جائیں گے. اور آخری بات، اس جو وزیر آباد میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا لانگ مارچ کے جو شرکاء کو، یا جلسے کے شرکاء کو، اس میں انہوں نے نسبتاً پہلے سے کہیں زیادہ نرم لب و لہجہ رکھا. جنرل فیصل نصیر کو ٹارگٹ ضرور کیا، انہوں نے مطالبات ضرور رکھے ہیں، لیکن وہ جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا نا کہ میں نام بتا دوں گا، وہ عمران خان صاحب کے اندر وہ تلخی نہیں تھی. تو ظاہر ہے جب ٹارگٹ اچیو نہ ہو رہے ہوں تو پھر کچھ عرصے کچھ وقت تو لگے گا عمران خان صاحب کو دوبارہ تلخ ہونے میں. اب دیکھیں دوبارہ تلخ ہوتے ہیں یا مزید خان صاحب جو لمحے پہ جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.